اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا کونوا ھودا او نصارى تہتدوا قل بل ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت اللہم صلی اللہ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر پاک کے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے تمام حاضرین و حاضرات دیاں دلی دعاواں اللہ پاک قبول و منظور فرمائے دنیا جہان دیا ظالماں اللہ انہاں دیا ارادے چ نفس و نابود رکھے اور دنیا جہان دیا مظلومان اللہ پاک غیب تو مدد فرمائے دعاواں دی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ سارے صلی اللہ میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ بقرہ دی 135 نمبر آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا اس آیت مجیدہ دا شان نزول میں پہلے عرض کر دیں دنیا تے جتنے دین آئے نا جی یہ ہدایت دین واسطے آئے دین صرف ہدایت واسطے ہوتا ہے جڑے حضرت موسیٰ دے امتی سن وہ حضرت موسیٰ کو ہدایت لیندے سن جڑے عیسیٰ دے امتی سن عیسیٰ کو ہدایت لیندے سن یہ سرکار دو عالم جدوں تشریف لے آئے نے تے وہ یہود و نصارہ موجود سن حضور دے دور وچ بھی جڑے عرب دے بدو سن کو ان پڑھ سن یہودی تے عیسائی کچھ پڑھے لکھے سن جڑے بندے نویں نویں مسلمان ہوئے انہاں نوں یہودی تے عیسائی پوچھتے سن یہ آیت شان نزول کہ کدے واسطے مسلمان ہوئے انہاں کے ہدایت واسطے انہاں جڑی انہاں نے گل کیتی ہے تے اگوں جڑا اللہ جواب دیتا ہے وہ آئے تھے اللہ پاک فرماندے نے وقالوا کونوا ھودا او نصارى تہتدوا وہ آ کے کہتے تھے کہ اگر ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ جڑے عرب دے مشرک سن قبلہ وہ نہ یہودی سن نہ عیسائی نہ وہ انجیل والے نہ وہ تورات والے نہ وہ موسیٰ والے نہ وہ عیسیٰ والے لہٰذا اس طرح سمجھو کہ جی میں تواڈے پنڈ کو غیر مسلم ہوئے تے وہ مسلمان ہون لگے تے سنیاں تے سنی ہو جا شیعہ آکھن گے شیعہ ہو جا اہل حدیث آکھن گے اہل حدیث ہو جا جے ہدایت پانی ہے اس دور دے یہودی تے عیسائی عرب دیا بدوآں نوں آندے سن کہ اگر تساں ہدایت حاصل کرنی ہے تے مسلمان کیوں ہوندے ہو یہودی ہو جاؤ مسلمان ہون دی کیڑی لوڑ ہے عیسائی ہو جاؤ ساڈے کول عیسائی آندے سن ساڈے کول عیسیٰ جیسا نبی تے انجیل جیسی کتاب ہے یہودی آندے سن ساڈے کول موسیٰ جیسا نبی تے تورات جیسی کتاب ہے وہ اللہ پاک نے انہوں جڑا جواب دیتا ہے وہ آیت ہے اللہ فرماندے نے وقالوا کونوا ھودا او نصارى تہتدوا وہ کہتے تھے آ کے مسلمانوں کو کہ اگر ہدایت پانا چاہتے ہو تو یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ اللہ فرماتا حبیب کل ان سے کہہ دو جو آ کے آپ سے سامنے کہتے ہیں نا کہ ہدایت کے لیے یہودی اور عیسائی ہو جاؤ ان سے کہہ دو کل ان سے کہہ دو بل ملت ابراہیم حنیفہ ہمیں یہود و نصارہ ہونے کی ضرورت نہیں ہم ابراہیم کے دین پر قائم ہمیں نہ یہودی ہونے ہمیں نہ یہودی ہونے کی ضرورت ہے ہمیں نہ عیسائی ہونے کی ضرورت ہے ہمارے پاس ایک دین ہے کس کا ملت ابراہیم حنیفہ ہمارے پاس اس سیدھے انسان کا دین ہے اس ایک طرف لگے ہوئے انسان کا دین ہے ہمارے سامنے آواز آ رہی اچھا ہمارے سامنے ابراہیم کا دین ہے اور ہم دین ابراہیم پر ہیں یہ انہوں نے جواب دے دیو پہلے تے ابراہیم دے دین دی گل ہوئی ہے ملت ابراہیم حنیفہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں جو حنیف تھا ہم دین ابراہیم پر ہیں یہ مطلب ہے دین ابراہیم تے ہونا فخر دی گل دین ابراہیم تے ہونا بڑی عزت دی گل ہے اور اس ویلے الحمدللہ تمام مذاہب جتنے اسلام نے انہوں نے فرقہ پوچھو گے تو وکھرا دسن گے ملت وکھری نہیں دسن تسی کسی اہل حدیث نو پوچھو تو علی ملت کیڑی
وہ آکھن گے اسی امتا مصطفیٰ دی ملت ابراہیم دی، شیعہ امت مصطفیٰ دی ملت ابراہیم دی، اہل حدیث امت مصطفیٰ دی ملت ابراہیم دی۔ یہ مطلب ہے اس ویلے اگر مسلمان کسی مقام تے کٹھے ہو سکتے ہیں تو یا محمد دی امت نے یا ابراہیم دی ملت۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ ملت ابراہیم تے پوری دنیا دے مسلمان نے۔ کیڑا ابراہیم؟ ہن اللہ نے ابراہیم علیہ السلام دے متعلق فرمایا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ہم اس کے دین پر ہیں جو کبھی مشرک نہیں تھا، ہم اس کے دین پہ ہیں۔ وَمَا كَانَ، بھائی یہ نوجوان سمجھ رہے ہیں، بڑے لکھے بندے بیٹھے نے، کانا ماضی استمراری ہے، ہون دی گل نہیں۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ہم اس کے دین پہ ہیں جو کبھی بھی مشرک نہیں تھا، ہم اس کے دین پہ ہیں جو کبھی بھی مشرک نہیں تھا۔ یہ دا مطلب ہادی ہونا ہی ہو چاہیے ہے جڑا کدی بھی مشرک نہ لیا۔ شکریہ کرنا، ہادی ہونا چاہیے ہے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، جن نے پرسوں شرک چھڈیا ہوئے وہ مسلمان ہو سکتا ہے، مسلمانہ دا ہادی نہیں ہو سکتا۔ بھائی جنہیں شرک چھڈنا، شرک کی ہے، سورج نو سجدہ کرنا، آگ نو سجدہ کرنا، سپ وڈے نو سجدہ کر دینا، کسے وڈے بورڈ نو سجدہ کر دینا، بدلہ نو سجدہ کر دینا، یا بت دے سامنے سجدہ کر دینا، یہ مطلب ہے قرآن چوں ہادی ہو بہتر ہے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نہ خود مشرک ہو نہ مشرکوں میں سے ہو۔ یہ مطلب ہے خوش قسمت ہے وہ مسلمان جدے کول ایسا ہادی ہے کہ جدی زندگی بچے شرک نہ دی، کوئی شے نہ ہوئے، شرک نہ دی، کوئی شے نہ ہوئے۔ بندے سانو کافر آکھن، بندے سانو مشرک آکھن، بندے سانو رافضی آکھن، بندے سانو منکر صحابہ آکھن تے ساڈے جنازے تو پیچھے ہو جان، ایک گل ہے قرآن تے ہاتھ رکھ کے اسی کہہ سکنے ہاں ساڈے چ کوئی کمی ہو سکتی ہے، ساڈے ہادیاں چ کوئی کمی نہیں۔ ہادی ساڈے جننے نے، اور یارا اساں ہادی انہوں منے ہیں جس زندگی بچ شرک یارا نہیں کیتا ہوئے۔ ایک تو انہوں میں دس دیا وہ اللہ دے بندے ہو نیرا مگر چڑھ گئے ہو، اے نہیں مندے، اے نہیں مندے، اے نہیں مندے۔ کیوں نہیں مندے؟ کیوں نہیں مندے؟ سانو کی ہے پاگل ہاں سی؟ ساڈے منن دی تے اتنی گل مشہور ہے کہ برات جائے نا کسے پنڈ تے پورے کرتے پورے پنڈ تے علم کسے کرتے نہ ہوئے تے لوگ کہندے نے ایتھے منن والے دا کوئی گھر نہیں۔ ساڈا تے نہ ہی منن والے پہ گیا اللہ دے بندیا، اساں نہیں مننا تے کنوں؟ ایک تانوں میں دس دیاں، بندے آندے نے نبی دیاں 4 بیٹیاں، اللہ دیا بندیا ایک تینوں دس دیاں 4 ہون تے پاویں 1000 ہون، مننیاں سائیں نے پھر میرے مولا دے فضل ماننا۔ نبی دی بیٹی ایک ہوئے، نبی دیاں 4 ہون، نبی دیاں 1000 ہون، منن دا سانو ہی پتہ کہ میں مننا۔ میں پھر عرض کر دینا سانو ہی پتہ ہی، یا تو 4 آنے قرآن میرے سامنے آج جتھے جتھے 2-4 گھر سجدہ دینا یا زیادہ گھر سجدہ دینا، اے جنیاں اس وقت سید زادیاں نے نا وہ ساریاں نبی دیاں بیٹیاں نے، تو منن والی گل کر، کمال کرنا یار، منتے صحیح نہ تو احترام والا کام شروع کر۔ دنیا تے جنیاں سید زادیاں ساریاں نبی دیاں بیٹیاں، شکریہ تو منن والا بن۔ اصل چیوے کہ میرٹ ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ ابراہیم جو تھے نا جن کی ہمارے پاس ملت ہے اور دین ہے، وہ کبھی بھی مشرک نہیں تھے دی گل پہ کرنا۔ جڑے بندے انم اے مندے نہیں، میں سیدھی گل پہ کرنا، منن دا مراد ہے اطاعت، منن دا مطلب ہے اطاعت۔ میں پہنا منن دا مطلب ہے اطاعت، منن دا مطلب ہے اتباع، منن دا مطلب ہے پیروی، منن دا مطلب ہے تسلیم کرنا۔ یہ جنہیں مانے تینوں منن دے ہوندے، منن تے نا پنجابی، یہ دی عربی ہے اطاعت، یہ دی عربی ہے اتباع، یہ دی عربی ہے تسلیم کرنا۔ تینوں سدھی گل دس دینے روز روز لڑی نہ ساڈے نال، قرآن تے ہاتھ ہے، جے منن دا معنی تسلیم ہے
تے تسلیم بھی اسی انہوں کرنے ہاں جس زندگی چ ایک واری بھی بت اگے سجدہ نہ کی. جے منن دا معنی اتباع ہے تے اتباع بھی اسی او دی کرنے ہاں جس زندگی چ ایک لمحے واسطے بھی شرک نہ کیتا ہوئے. تے جے تسلیم ہے تے تسلیم تے انہاں نو کرنا ہے جڑا اللہ فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما. جس پر درود پڑھو اسے تسلیم کرو. ہم جس کو تسلیم کرتے ہیں اس پر درود پڑھتے ہیں. سب تو پہلے درود پڑھیا صحابہ نے. آواز میری آ رہی ہے تھوڑے تک؟ سب تو پہلا درود کنے پڑھے؟ صحابہ نے. صحابہ پڑھے آتے سب پڑھے ہیں. کدھے تے پڑھے ہیں؟ انہاں تے ہی جنہاں تے اسی پڑھنے. اساں بھی انہاں تے ہی پڑھے ہیں. انہاں بھی. پھر سن لو اور یارہ صحابہ کنہ تے درود پڑھ دے؟ انہاں تے ہی. اللہم صلی اللہ محمد تے اساں کنہ تے پڑھے ہیں؟ انہاں تے. میرا گل سدھی ہوگی. انہاں بھی درود پڑھے ہیں. انہاں تے اساں پڑھے ہیں. انہاں تے. اللہ دیا بندہ کی پہ کرنا. اساں بھی انہاں تے پڑھے ہیں تے انہاں نو ماننے ہیں. انہاں بھی انہاں تے پڑھے ہیں تو انہاں نو مانتے سن. اور یارا اساں بھی درود پڑھے ہیں انہاں تے. اساں بھی انہاں نو تسلیم کیتا ہے تے صحابہ بھی درود پڑھیا انہاں تے تے صحابہ بھی انہاں نو تسلیم کیتا ہے. ایک تینوں میں دساں جڑا آل محمد نو تسلیم نہ کرے وہ صحابی ہو ہی نہیں سکتا. گل کے نہیں پہ کرتے ہو. اوہ اللہ دیا بندیاس آل محمد تے درود پڑھنا بھی صحابہ دی سنت ہے. انہاں تسلیم کرنا بھی پھر آنا پیا. آل محمد تے درود پڑھنا بھی صحابہ دی سنت ہے تے آل محمد نو تسلیم کرنا اے بھی صحابہ دی سنت ہے. جے تے تینوں پتہ لگ گیا ہوئے نا کہ صحابہ دی سنت کی ہے تے قرآن دی قسم تو شیعہ ہو جائے. صحابہ دی سنت ہے ہماری صرف اساں کیتا اور کسے کیتا ہی. صحابہ درود پڑھے. آل محمد تے صحابہ درود پڑھے. آل محمد نو صحابہ نے تسلیم کیتا. اچھا جی حضرت ابراہیم دے دین تے اہل سنت نے. ابراہیم دے دین تے سعودیہ والے نے. ابراہیم دے دین تے ایران والے نے. چلو میں نویں گل کر دیتی کہ میں پیانا سعودیہ والے کدی ملت نے؟ ابراہیم علیہ السلام دی. تے ایران والے کدی ملت نے؟ تے قطر والے ابراہیم دی ملت ہے. بحرین والے ابراہیم دی. ترکی والے جتھے جت مصر والے جتھے جتھے مسلمان نے ملت ایک. یارا ملت منو گے تو اگلی گل کریں. ملت سارے مسلمانوں دی ایک وہ ملت ابراہیمی. میں پکی گل پہ کروں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں موٹیاں موٹیاں 21 صفتاں قرآن وچ موجود. میں 21 پڑھ دینا. تو اڈا خیال ہے 2-3 پڑھ لیں. 21 آیتاں نے. 21 آیتاں چ ابراہیم دے متعلق صفات بیان کیتیاں نے اللہ نے. کادے واسطے؟ تاکہ لوکاں نو پتہ لگ جائے لنڈی بچی دا دین قبول نہیں کرنا جنہیں چ اے صفتاں ہون انہاں دا دین قبول. ایرے بغیرے دا دین قبول نہیں کرنا. جنہیں چ اے صفتاں ہون. میں صفتاں صرف پڑھن لگا آیتاں نہیں پڑھن لگا. آیت انہیں کی پڑھیاں جان آیتاں وچوں ایک صفت دسی جائے وہ بڑا جا ٹائم درکار ہے. میں جلدی جلدی پڑھ دینا. میرے خیال 2-3 منٹ لگنے نے سارے 21. حضرت ابراہیم یہ گل ہے کہ میں آیتاں باقاعدہ پڑھ کے تے وچوں کڈ کے تے تانوں سنان لگا. اے میں سنی گل نہیں پہ کردا. ساریاں آیتاں پڑھن تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پہلی صفت ہے کہ سورہ بقرہ وچ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم نو معمار کعبہ آکھیا ہے. کعبے دے بنان والا. اے حضرت ابراہیم دی کوالیفیکیشن ہے. حضرت ابراہیم دا فعل ہے جڑا اللہ نے قرآن سے ذکر کیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام دی نوجوانوں صفت ہے کہ وہ معمار کعبہ نے. کعبہ انہاں بنائے. اگلی صفت اللہ فرماندا صرف بنانا نہیں. وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. یہاں آئیں گے رکوع کرنے والے, سجدے کرنے والے, طواف کرنے والے, اعتکاف کرنے والے. اس کا متولی بھی ابراہیم ہے.
یہ مطلب ہے معمار کعبہ ابراہیم قرآن دے وچ، نگران کعبہ قرآن دے وچ. بس دو ترے بندے اگلے تو بول رہے باقی چھٹی. قرآن پاک دے وچ یہ تو دھیان نہ رکھنا، یہ قرآن دے اندر یہ تو آکھنا تو ویکھو جلدی جلدی کر لینا. معمار کعبہ حضرت ابراہیم نے لکھیا ہے کتھے؟ قرآن دے وچ. نگران کعبہ قرآن دے وچ. ابراہیم نو امام آکھا گیا، انی جاعلک للناس اماما. شکریہ. ابراہیم علیہ السلام نو امام بھی آکھا گیا ہے، وہ بھی قرآن دے وچ. اچھا حضرت ابراہیم نو خلیل آکھا گیا، یارہ مشہور ہے خلیل، یہ بھی آیت مجیدہ چھے. خلیل کے بلا خلیل آکھا گیا ہے اسے قرآن دے وچ. حضرت ابراہیم نو ابو الانبیاء آکھا گیا اس قرآن دے وچ، نبیاں دا باپ قرآن دے وچ. شکریہ. ابراہیم علیہ السلام نو مسلم اول آکھا گیا اس قرآن دے وچ. مسلم اول انہوں آندے نے جڑا پہلا مسلمان ہو، جڑا پہلا مسلمان. دوجا ہوئے نا تو پہلے لو ویکھ کے ہوندہ ہے. جڑا ہادی ہوئے نا وہ پہلا مسلمان ہونا چاہیے. جے بندے نو پتہ لگ گیا جڑا سب تو پہلے اول مسلم ہوئے انہوں ہادی ہونا چاہیے. کہ پھر آپ ہی یار تھوڑا کتابہ چلے چھڑے ہیں کہ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی مسلمان ہوئے نے یا تھے. چھاڑے سے گل نو یہ مطلب ہے جے سب تو پہلا علی نو بچہ بھی سمجھے تے مسلمان ہونا بھی سمجھے. اول تے پھر علی ہویا تو چوتھا نمبر کرے. کوئی 26 سالہ دا مسلمان ہویا ہے، کوئی 40 سالہ دا مسلمان ہویا ہے، کوئی 50 سالہ دا مسلمان ہویا ہے. تے بچے تو سب تو پہلے حضرت علی مسلمان ہوئے نے. ہوندے تے تاج کدھر ہوندے تھے. اوہ مان جاؤ یا محمد دی گود پڑھیا ہوئے مسلمان بن کے آئے. چلو ایک لفظ بحث نہیں کرتا. ابراہیم علیہ السلام معمار کعبہ قرآن دے وچ، نگران کعبہ شکریہ قرآن دے وچ. امام آکھیا گیا قرآن دے وچ. خلیل آکھیا گیا شکریہ قرآن دے وچ. ابو الانبیاء آکھیا گیا اسے قرآن دے اندر. مسلم اول آکھیا گیا اسے قرآن دے وچ. حضرت ابراہیم نو حنیف آکھیا گیا اسے قرآن دے اندر. حضرت ابراہیم نو حلیم آکھیا گیا. حلیم سورہ توبہ ساری آیتاں مجھے یاد. حلیم وہ بھی قرآن دے اندر. صدیق سورہ مریم. حضرت ابراہیم نو صدیق آکھیا گیا اسے قرآن دے اندر. حضرت ابراہیم نو علیہ السلام آکھیا گیا اسے قرآن دے اندر. حضرت ابراہیم نو منیب آکھیا گیا. منیب میں نے رجوع کرنے والا، پھر کر آنے والا. منیب آکھیا گیا اسے قرآن دے اندر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو شاکر آکھیا گیا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا. یہ بھی قرآن دے وچ. حضرت ابراہیم نو مصطفیٰ آکھیا گیا اس قرآن دے وچ. حضرت ابراہیم نو مجتبی آکھیا گیا اس قرآن دے وچ. حضرت ابراہیم نو ہادی آکھیا گیا اس قرآن دے وچ. حضرت ابراہیم نو صالح آکھیا گیا اس قرآن دے وچ. حضرت ابراہیم نو بادشاہ آکھیا گیا اس قرآن دے وچ. حضرت ابراہیم نو بت شکن آکھیا گیا اس قرآن دے وچ. حضرت ابراہیم نو محسن آکھیا گیا. 19 ہوئے نے محسن آکھیا گیا اس قرآن دے وچ. اور حضرت ابراہیم نو مؤذن آکھیا گیا. سورہ حج اللہ فرماتا اذان دے کہ لوگ حج کے لیے آئیں. یہ مطلب ہے 20 القابات میں قرآن دے وچوں پڑھے. ایک قرآن دی ایک آیت پڑھنا بلکہ وہ ترجمہ ہی پڑھ لینا. اللہ پاک نے قرآن حکیم دی ایک آیت مجیدہ چھے ارشاد فرمایا. آیت ہی نہ پڑھ دی، آیت ہی پڑھ دی. اے 20 لقب میں کتھوں پڑھے نے؟ قرآن دے وچوں. اللہ فرماتا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی. میرے حبیب جو لوگ چھپا جاتے ہیں اس چیز کو جو ہم نے نازل کی ہے، جو ہم نے نازل کر دی ہے. اور بینات کھلی کھلی چیز آپ کے سامنے آ چکی ہے، بیان ہو چکی ہے، ظاہر ہو چکی ہے. والہدا اور ہدایت کو چھپا جاتے ہیں. من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب جو کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر دی گئی ہے اس کو بھی چھپا جاتے ہیں. جو بیان کر دی گئی ہے کتاب کے اندر. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو بھی چھپا جاتے ہیں کیونکہ سارے بندے کتاب نہیں پڑھتے.
سارے بندے قرآن بھی نہیں پڑھتے، کچھ بندے قرآن پڑھے ہی نہیں، کچھ قرآن آؤندا ہی نہیں، کچھ انپڑھ بندے نے۔ یہ مطلب ہے آخر چھپانا تے انہیں میں جڑا جانتا ہے، جڑا پڑھتا ہے تو چھپا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو ہم نے نازل کیا، جو لوگ اس پہ پردہ ڈال دیتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہاں اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون، اللہ فرمایا ان پر اللہ لعنت کرتا ہے، اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، اور لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے۔ لعنت کرنے کون کون کرتا لعنت؟ کنہ تھا؟ اذان ہے؟ اچھا اذان سن لی۔ درود پاک ایک مرتبہ۔ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ۔ کی میں آیت پڑھی سورہ مبارکہ بقرہ دی کہ جو لوگ حق کو چھپا جاتے ہیں، جو آئی ہوئی آیتوں کو چھپا جاتے ہیں، ان پر پہلے اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے۔ یہ مطلب لعنت کرنے والے تو مراد ہے کہ سارے نہیں کرتے۔ ماتم کرتے ہیں ماتم اور سارے کرتے نہیں، ماتم کرتے ہیں ماتم کرنے والے، اور تراویح پڑھتے ہیں تراویح پڑھنے والے، اور قوالی سنتے ہیں قوالی سننے۔ یہ مطلب سارے نہیں یہ کام کرتے، کچھ واڑے ہوندے نے، واڑے۔ واڑیاں کرتے ہیں، واڑیاں کرن سارے کرتے ہیں، واڑیاں کرتے ہیں واڑیاں کرن والے۔ یہ مطلب خاص طبقہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کے ساتھ لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے۔ یہ شکر ہے کہ اللہ بڑے جا کام نہیں کرتا تے اسی کرنے ہیں۔ مثلا نماز نہیں پڑھتا، اسی پڑھنے۔ اللہ نماز پڑھتا ہے نہیں۔ روزہ نہیں رکھتا، اسی روزہ رکھنے۔ یہ تو اس کام شامل نہیں۔ یہ دو کام ایسے نے، ایک درود تے ایک لعنت۔ اللہ ایک درود پڑھتا ہے تے او دے نال درود پڑھتے ہیں درود پڑھن والے، تے جدو اللہ لعنت کرتا ہے تو او دے نال رل کے لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے۔ میں حیران ہوں انہاں بندیاں تے جڑے درود دی باری اللہ نو رل جاندے تے لعنت دی باری چھڑ جاندے۔ واہ بھائی واہ، او یارا بابا جی بھائی اللہ درود پڑھے تے نال پڑھ لیندے نے تے اللہ لعنت کرے تے پچھاڑ کی ہو گیا تینوں؟ وہ اللہ دیا بندیا حوصلہ کر، حوصلہ کر، کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن تے میرا ہاتھ ہی، میں کہڑا نا پہ لینا نہ درود والیاں دا نہ لعنت والیاں دا۔ میں تے پیا نہ درود او دے تے پڑھ جدے تے اللہ درود پڑھ دے تے لعنت او دے تے کر جدے تے اللہ لعنت کر۔ کی آہ بیٹھا میں تینوں یارا درود او دے تے پڑھنا جدے تے اللہ درود پڑھ دے تے لعنت کدے تے کرنی جدے تے اللہ لعنت کرتا ہے۔ کئی بندے آندے نے یار اسی تے لعنتاں نہیں کرتے، اسی تے ماڑے بندے ہیں۔ بھئی اللہ دیا بندیا درود پڑھے گا تاں بھی اللہ تیرے نال ہے، تے لعنت کرے گا بھی تاں بھی اللہ تیرے نال ہے۔ تے لعنت دا مطلب ایک مصیبت ہے کہ لعنت نو نا سمجھانا پینا ہے۔ لعنت ہے کی؟ یقین کرو جنہ لوکی نو اپنے تے وزن لے گیا نا لعنت دا، ایڈی گل نہیں میں تو دس۔ لعنت ہے کی؟
جہے بندے تے بندہ لانت کرتا ہے، یہ گالی نہیں، گالی گلوچ دا نام لانت نہیں، خدا دی قسم گالی گلوچ زبان درازی یہ لانت نہ کوئی تعلق نہیں۔ جیڑا بندہ، میں قرآن کے سامنے گل کر رہا بابا جی، جیڑا بندہ آندا نا کہ مثلا یزید پر لعنت ہو، او سن لو تو بے شمار آکھیا نا تو ہی شامل ہو گیا۔ یہ مطلب یہ نہیں کہ یزید دی ماں نو گال کٹی گئی ہے، بہن نو گال کٹی گئی ہے، او دے والدہ نہ نہ، او دا مطلب ہے اللہ یزید پر لعنت کا مطلب ہے کہ اللہ یزید کو اپنی رحمت میں شامل نہ کرے۔ کمال ہے یار، یقین کرو اتنی گل نہیں ہے۔ وہ جڑا اللہ فرمایا سی نا شیطان نو ایتھوں نکل جا تیرے تے لعنت ہے، بندے سمجھتے نے کوئی ویلی سی جتوں کڈیا سا، بندے سمجھتے کوئی چار دیواری سی وہ اندر سی تے اللہ فرمایا دفع ہو جائے اتھوں باہر نکل جا۔ وہ جڑا باہر نکلیا نا وہ یارا کوئی چار دیواری لکڑی دی، چار دیواری اینٹاں دی، کوئی پھسکے دی چار دیواری نہیں سی، وہ اللہ کی رحمت کی حدود سے باہر ہو جانا ہی لعنت۔ اور یارا اللہ جنہوں اپنی رحمت سے باہر کر دینا نا وہ لعنتی ہو جانا ہی نہیں کرنی۔ اجنوں نے مرحوم بڑے اچھے ہوتے ہیں، مرحوم مرحوم کنوں نے جڑا مر گیا ہو، یہ بھی غلط ہے، سانو پتہ کوئی نہیں، مرحوم مرے نو نہیں آتے، بڑے جب بندے ایسے نے جڑے مرحوم نہیں ہوئے۔ مرتے فرعون بھی گیا سی تے کوئی بندہ آ کے فرعون مرحوم نہیں، مرتے نمرود بھی گیا سی تے بندہ آ کے جڑا نمرود مرحوم ہوندا اللہ دے بندے او کو نہیں مرحوم، مرحوم دا معنی اللہ کی رحمت میں آنے والا، جو اللہ کی رحمت میں آ جائے۔ کئی باری بندہ زندہ بھی ہوندا ہے تے اللہ دی رحمت تو محروم، مر بھی گیا تے اللہ دی رحمت تو محروم۔ خدا دی قسم تسی اگر گھبراؤ نا، اے جن مجلس شبیر ذکر اہل بیت بیٹھے ہو، اس وقت اسی اللہ دی رحمت دے وچ بولو 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 جلدی بولو، اللہ دی رحمت دے وچ، لہذا سارے مرحومین صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد۔ بندے نال نال ہسدے نے کہ اسی چنگے بھلے بیٹھے ہیں، وہ چنگیاں بھلے ہی جی رحمت ہوندی جے کہ ہو رہی ہوندی، جڑا اللہ دی رحمت چاہے انہوں مرحوم آندے نے، یہ غصہ کرنے والی گل کوئی نہیں۔ کئی باری بندہ قبر چ بھی ٹر گیا ہوندا تے محروم نہیں ہوندا۔ ایک لفظ ہے مرحوم، ایک ہے محروم۔ محروم کنوں آندے جڑا محروم رہ جائے اللہ دی رحمت تو پیچھے ہو جائے۔ تو میں ایک گل دساں، اے جڑا محروم ہو جائے نا وہ مرحوم نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، جڑا محروم ہے وہ مرحوم نہیں۔ جڑا ہاں اللہ دی رحمت چ اللہ فرماندا ہے میں لعنت کرنا انہاں تے جڑے میریاں نازل کیتیاں آیتاں نو چھپا جاندے۔ میں آیت پڑھ دیتی سورہ مبارکہ بقرہ دی آیت، میرا خیال ہے جڑے بندے تھوڑا بول دے پے، میرا خیال میرا اندازہ غلط بھی ہو سکتا، انہاں دا خیال ہے کہ اس آیت دا نمبر 10، میرا خیال ہے اے آیت دا نمبر 159 ہے جی، 159 یعنی 160 تو پہلی آیت، 160 تو، کیونکہ پرانے زمانے جدو املا دا امتحان ہوتا سی نا ادو 59 لکھاندے سن تے اسی 69 لکھ چھڑتے سا، 69 لکھاندے سن تے اسی 59 لکھ چھڑتے، بڑا اوکھا کام ہے۔ 5 نال 9 دا ہونا اور گل ہے، 6 نال ہونا اور گل ہے، 6 نال آوے تے 69 ہے تے 5 نال آوے 59 ہے۔ میرا مہربانی انہوں اردو چاکیے تے اور اوکھا 59 اوکا ہی نہیں سمجھ آؤں۔ بہرحال میں تو آیت یاد کرا دیتی ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت دا نمبر 159 ہے جی۔ خالق کائنات نے فرمایا جو حق کو، نازل ہوئے حق کو چھپا جاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور ساتھ اللہ کے لعنت کرتے ہیں لعنت لا۔ یاد ہو گیا پورے مجمع میں، ہن سواد ہونے لگا ہے کنے القابات میں قرآن چو پڑھے نے ابراہیم علیہ السلام دے وی، خیر ہوئے مینوں دکھ اس گل دا لگا ہے یہ جڑے 20 میں پڑھے نا تواڈے سامنے، یہ جمعہ چ بھی بیان ہوئے نے، عیداں تے بھی بیان ہوئے نے، شب قدر بھی بیان ہوئے نے،
تقریراں بھی بیان ہوئے نے، تحریراں بھی بیان ہوئے نے۔ حضرت ابراہیم دا ایک لقب اللہ نے اتوں نازل بھی کیتا ہے، جبریل لے کے بھی آیا ہے، پیغمبر دے دل تے بھی اتریا ہے، پیغمبر دے منہ چوں بھی نکلیا ہے، تے اے قرآن دے وچ بھی لکھیا ہے۔ رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ، اس ایک نو چھپایا کیوں ہی؟ صدقے جاواں آباد رہو جی، میں پھر عرض کرنا او یار 20 میں پڑھے نے، ہن میں 20 بار بار تو نہیں پڑھنا، ریکارڈنگ ہوندی ہے پئی، آرام نال بیٹھ کے دیکھ لیا جی۔ 20 میں پڑھے نے، اور میری ذمہ داری ہے کہ ہر لقب میں قبلہ قرآن دی آیت چ پڑھے۔ اے 20 القابات حضرت ابراہیم نے اللہ فرمایا اے منیب بھی ہے، اے حلیم بھی ہے، اے علیہ السلام بھی ہے، اے خلیل بھی ہے۔ مثلا تو سارے سن لینے، ایک جڑا ہے وہ نہیں دسیا، وہ مینوں افسوس ہے، اگر کسی نے چیتا نہیں رہا تو مہربانی کر کے چیتا کرنا ہے، ایویں کسی لعنت دی لپیٹ چ نہ آئے۔ دیکھو نا کسی ویلے خیال نہیں ہوتا، تمہیں پتا بندے تے نا روزے وچ دوپہری ادھا دوانا کھا کے آندے نے مینوں بھلیکھا لگ بھائی لگ جاتا بھلیکھا، اگر نہیں یاد آیا وہ پھر بندے کوڑیاں شوڑیاں کر لیندے نے، پر اج تے بندہ گیا ہوتا ہے نا کہ نہ کھا۔ خیر اللہ پاک معاف کرتا ہے، کیونکہ نسیان ایک ایسی بیماری ہے، یہ تے اللہ معاف کرتا ہے۔ اللہ دا کوئی گل نہیں، تینوں پتہ نہیں سی تو بھلیکھے نال کھا لیا، کوئی گل نہیں، ہو جاتا ہے۔ اگر کسی مولوی صاحب نو ہن تک ایویں بھلیکھا لگ گیا ہے، وہ دی نظر نہیں پئی اس لقب تے، تو اس بیان جمعے چ نہیں کیتا، عید تے نہیں کیتا، تحریر سے نہیں کیتا، تقریر سے نہیں کیتا، انشاءاللہ اللہ معاف کرے گا، گھبران والی گل کوئی نہیں۔ پر لعنت تو بچن دا طریقہ ایک ہی ہے، اج میں دسن لگا اینو بیان کر چھڑو۔ جتھے 20 منہ نکل گئے نے، یہ بھی ایک نکل جائے گا تے کچھ نہیں ہونے لگا، تے قرآن نہ ہوئے تو میں مجرم ہوں۔ وہ جڑی آیت مجیدہ میں ہن دسن لگا نا، یہ سورہ مبارکہ الصافات ہے جی، 53 پارہ جی، آیت دا نمبر جی 83، کنی جی کنا جی 83، یعنی 83۔ تہاڈی خیر ہوئے، ایڈا پڑھے لکھیا ماحول مل گیا ہے تے میرا خیال ہے ہن میں دس ہی دیاں، اگے قرآن رکھیا سی، ہن قرآن چک لیا۔ جڑا کل کسے کھڑا نا، وہ جڑا کل مولوی آیا سی، چکاؤ ہاں انہوں قرآن، چکیا تے ہے اور کہ میں چکا چک کے نہیں کھلوتا میں؟ کیا میں باب وضو نہیں کھلوتا؟ یہ دے قرآن دے حرفاں وضو تو بغیر ہاتھ لانا حرام ہے۔ میں باب وضو کھڑا، قرآن تے میرا ہاتھ ہے۔ حضرت ابراہیم نو جتھے اللہ معمار کعبہ، ابو الانبیاء، صدیق، مصطفیٰ، بادشاہ اور جنہیں تو ہاں سنے نے آنکھیں ہیں، ایسے قرآن تے میرا ہاتھ ہے۔ اللہ 20 القابات ابراہیم نو دے وے تے یارہ تو تقریر جدہ چھڑے جتھے ابراہیم نو اللہ شیعہ آنکھیں ہیں، اے کہ ہو رہی ہونے سے افسوس دا ظاہر کی یہ بھی تو قرآن ہی ہے یار، یہ بھی تو قرآن ہی ہے۔ شکریہ، سارا قرآن تینوں بارچ ہے، سارا قرآن تینوں بارچ ہے۔ یہ لفظ شیعہ نے تینوں کی آکھے، تینوں کی آکھا لفظ شیعہ نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 5 آیتاں پڑھنے لگا جی، سورہ مبارکہ الصافات دیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں سلام، تو انہوں پتہ جی تو 5 پڑھنیاں نے، 83 نمبر اے وے، تو پھر شروع کراں گا نا میں ظاہر 79 تو 79 80 81 82 83، یہ 5ویں پڑھاں گا نا انشاءاللہ 5 دے کرم نہ انشاءاللہ خیر ہو جائے۔ اللہ ایتھوں گل شروع کی ہے، اللہ فرماتا سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہے اوپر نوح کے جہانوں کے اندر۔ جہانوں کے اندر ایک ایسا بندہ تھا جو نوح تھا اور وہ لائق سلام ہے، اور جس پر اللہ سلام بھیجے وہ علیہ السلام ہوتا ہے۔ ٹھیک، دوجی سے اللہ فرماتا اِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِيَ الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم محسنوں کو جزا دیتے ہیں۔ یہ مطلب حضرت نوح علیہ السلام بھی تھے اور محسن بھی تھے۔ دو تریجہ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے وہ ہمارے مومن بندوں میں سے، ہمارے مومن بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ یہ مطلب حضرت ابراہیم حضرت نوح اللہ کے بندے تھے، مومن بندے تھے، علیہ السلام تھے، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ وہ محسن تھے۔ میں کیا پھر اللہ فرماتا ہے اتنا پیارا تھا، ثم اغرقنا الآخرین، جو دوسرے تھے نا نوح کے مخالف، ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ آئے ہائے، ہم نے ان کو غرق کر دیا تھا۔
یہ چار صفتاں حضرت نوح دیاں پڑھ کے اللہ فرمایا کو صاحب لگ گیا جے نوح کون سی؟ میں جی لگ گیا کون سی والا؟ میں جی علیہ السلام بھی سن اللہ تواڈے بندے بڑے اچھے سن پھر وہ مومن بندے سن تساں انہاں دے مخالفاں نوں غرق بھی کر دیتا کمال ہے حضرت نوح دی اللہ فرمایا تانوں پتہ ہے وہ ہر روز پتھر کھاندا سی جی پھاندا سی اٹھ کے پھر تبلیغ چھڑدا سی جی نہیں سی چھڑدا 9.5 دن تبلیغ کیتی سو میں کہا نہیں جی 9.5 سال میں کہا نہیں جی سنے ہیں 950 سال پتھر کھاتے رہے تے پھر آکھیا وہ ایک کے اللہ فرماندا کو صاحب لگ گیا جے وہ کڈا کو مومن بندہ سی میں جی لگ گیا ایک بندے نیند آئی ہے پورے مجمع چوں صرف ایک میں ویکھ لیا درود پڑھو وہ بھی جاگ گیا فکر نہیں کرنی گل جاگن والی سی گل جاگ کے سنن والی ایڈا پکا بندہ ایڈا مومن بندہ جدے تے اللہ سلام بھیجیا ہے اللہ واسطے مار کھاتی ہوئے تے اللہ سلام بھیجدا ہے اور میں اس پکے بندے نو جان گیا میں کہا جان گیا اس قدر ضعیف ہو کے روز پتھر کھاندا سی تے پھر توحید دا اعلان کرتا سی میں کہا جی کیسا سی میں کہا کمال اللہ فرماتا صاحب لا لو وہ جڑا نوح سی نا وہ کیسا سی میں کہا کیویں ابراہیم کون ہے میں کیا سی تے انہاں دی ملت تے ہے نا انہاں دا دین ساڈے کول ہے اللہ فرماتا پھر سن لو جے نوح تواڈے ذہن چ آ گیا نا وَإِنَّا مِن شِيَّتِهِ لا ابراہیم ابراہیم نوح کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھا صدقہ جاواں صدقہ جاواں صدقہ جاواں ابراہیم علیہ السلام نوح کے شیعوں میں سے من شیعتہ لا ابراہیم ابراہیم نوح کے شیعوں میں سے تھا یہ مطلب ہے نوح دے شیعہ ہے سن تھوڑے بندے بولے نے اور یارا ایتھوں بندے بورے والے شہر دے بیٹھے نے کوئی بورے والے شہر دا بندہ بیٹھا ہے بیٹھے نے بورے والا ہے ہی تے وچ بندے ایتھوں آئے نے اب بورے والے والے ہو تسی ہر بورے والے آئے ہو بورے والا شہر ہے تو اتھوں تشریف لے آئے جے تسی بورے والے آئے ہو تو پھر بورے والا ہے نا کوئی نہیں میں گجران والے آئے گجران والا سیالکوٹ آیا سیالکوٹ ہے اچھا تے جے ابراہیم نوح دے شیعہ چوں سن تے پھر نوح دے شیعہ ہے سن ایتھوں مولوی لیاؤ جڑا آندا ہے کل پرسوں اے بنے نے تساں غور ہی نہیں فرمایا یہ کل پرسوں دے مذہب بنے اے نوح کل پرسوں دے ابراہیم نوح کے شیعوں میں سے تھے شیعہ تھے ہن ترجمہ کر چھڑنا کیونکہ شیعہ دا لفظ ایڈا پارا ہو گیا ہے ایڈا خطرناک بنا چھڑیا مولویاں کہ جڑا بندہ مجلساں چاؤن جان لگ پیا نا سنی تو ان شام تو بعد مولوی پوچھدا ہے اتھے شک مینوں پیا سی تو کتے مجلس تو نہیں نکلتا پیا شک مینوں پیا ہو سکے تو شک نہیں پیا میں گیا سا مجلس کیوں ہو سکے مجلس ہی تو میں کیوں یار دوست گیا سن تو میں بھی نال ٹر گیا اور کتے شیعہ تو نہیں ہو گیا وہ آندا مینوں مسیتے لے چلو میں شیعہ نہیں اسی تے صرف منن والے ہاں تے بندہ پوچھے منن والے نوں شیعہ آندے کیسے گل ہے اصل لفظ شیعہ نو خطرناک بنایا گیا ہے خطرناک ہے نہیں قرآن دی لفظ ہے ادا ترجمہ کر چھڑنا تاکہ کوئی ٹھنڈ رہے ترجمے نال ٹھنڈ ہونی ہے ویسے اج گرمی بہت ہے پڑھ دینا اے ترجمہ جڑا میرے کول سنیے نا شاہ رفیع الدین فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ اور جو ابراہیم تھے نا وہ نوح کے جو تابع لوگ تھے نا تابعوں میں سے تھا جڑے نوح دے تابع سن نا تابع انہاں چوں ایک تابع ابراہیم سی انہاں چوں ایک تابع ایک تابع دی لفظ مستعمل ہے کہ نہیں بورے والے شاہیوال ضلع کیڑا ویاڑی دے ضلع وچ یہ استعمال شدہ لفظ تابع یا نہیں تابع اب موٹر سائیکل تے 10 منٹ وہاں جی تابع اور میں چلنا ڈنگراں دا دھیان رکھیں وہاں جو جاؤ تابع چلتا ہے چلتا ہے تابع عربی دی لفظ پڑھے لکھو عربی دی آج پڑھ دیں
کل ان کنتم صدقے صدقے تحبون اللہ فاتبعونی، حبیب ان سے کہہ دے اگر اللہ سے محبت کرتے ہو کرنا چاہتے ہو تو میرے تابع ہو جاؤ۔ ہوں میرا خیال بندہ دن چاہ گیا تابع، ابا جی اوئے جی اوئے ڈنگر کھو تابع جی، تابع تابع بھی عربی دی لفظ ہے اور شیعہ بھی عربی دی لفظ ہے۔ اے واحد آیت ہے جدی عربی دا ترجمہ بھی عربی چی کر چھڑے، جاگ دینا گل ہے میری۔ اور یارا آیت وچ لکھیا وا اِنَّ مِن شیعتہ کہ ابراہیم شیعہ سی، تو تھلے لکھیا ہو تابع سی۔ شیعہ دا معنی بھی تابع، تابع دا معنی شیعہ۔ اردو ہی ترجمہ کرو نا ادا، شیعہ دا اردو ترجمہ کرو، پنجابی ترجمہ کرو۔ تابع بھی عربی دی لفظ ہے، شیعہ بھی عربی دی لفظ ہے۔ ایک کیویں دا ترجمہ کیتا؟ ایک گل دا میں حساب لایا، اے میرا شیعہ تے تابع چ اتنا ہی فرق ہے جنہ محبت تے مودت چ فرق ہے۔ شکریہ قبلہ مہربانی۔ محبت بھی عربی دی لفظ ہے اور مودت بھی عربی دی، وہ تھوڑا بہت فرق ہے نا۔ جتھے دنیا دی ہر شے قربان ہو جائے انہوں محبت آندے نے، تے جتھے محبت قربان ہو جائے انہوں مودت آندے نے۔ اتنا ہی فرق ہے تابع وچ تے شیعہ وچ۔ یہ جڑا تابع ہوندا نا ایک حد تک وہ تابع ہوندا ہے، کسے ویلے وعدہ گھاٹا کر جاندا ہے، کسے ویلے نبی آکھیا ہوئے نا ایتھوں ہلنا نہیں تے بندے آندے نے تابع، اور نبی بھی کھلاریا ہوئے نا ایتھے کھلونا جے تے جانا کدھرے نہیں تے بندے آندے نے حضور، آکھو آکھو حضور تابع۔ تے جدوں افراتفری پیندی ہے تے کئی باری اگے پیچھے بندے ہو جاندے نے، پھر بعد جا کے معافی شافی مانگ لی دن، انہوں آندے نے تابع۔ یہ دا مطلب ہے تابع ہوندا نا وہ کسے ویلے وعدہ گھاٹا کر جاندا۔ جڑا شیعہ ہو گیا ہوئے نا انہوں اللہ خواب وچ آکھے نا پتر نو ذبح کر دے وعدہ میں کر۔ آسان ہو گیا، آسان ہو گیا۔ یہ مطلب ہے تابع ہون تو کدھرے اونچی شہر ہے کسے دا شیعہ ہونا۔ خدا دی قسم جیڑا بندہ اپنی چار پائی تے بندے نو آکھے لیٹ جا آج رات نو خطرہ ہے، وہ بندہ بے کے رات کٹے گا، سوئے گا نہیں۔ وہ یارہ بے جائے گا آکھے گا تو جا تے میں ایتھے بیٹھا، سونا کتھے بے؟ انہوں پتا بھی رات نو بندے تھے آنے نے۔ وہ جڑا بیٹھا تے تابع فرمانی چے، وہ تابع یہ تے بیٹھا ہے نا ایڈی خطرناک جگہ تے جاگنا مشکل ہے جتھے یعنی سو گیا۔ خدا دی قسم نبی صادق نے آکھے رات نو بندے ہوئے، حضرت علی علیہ السلام اتھے پھر نرا لیٹے نہیں بیٹھے نہیں سو گئے نے۔ پتہ نہیں ہے اطاعت اور اتباع دی کس منزل تے علی فائز ہے۔ میرا خیال ہے پھر میرے پیر علی تو علاوہ تینوں بندہ نہ لبے گا جنہوں پیغمبر نے فرمایا یا علی انتا و شیعتک ہم الفائزون، تو اور تیرے شیعہ ہی کامیاب ہو۔ شیعہ دا معنی تابع، شیعہ دا معنی تابع ہے، لیکن تابع ہون دی کوئی اخیر ہے جدا نا شیعہ، تابع ہون دی کوئی اخیر ہے جدا نا شیعہ۔ ہن لطف ہے کہ سارا دن مولوی نے سکھا چھڑیا ہے تابع تابع تابع، تابع دا معنی شیعہ تے شیعہ دا معنی تابع۔ وہ کوئی مہینے کو بات تے آگ چھڑیا کر میں شیعہ، ابا تینوں آکھے پہ جا کے نا ڈنگرانو پٹھے پا، انہوں ایک باری آگ چھڑے شیعہ جی شیعہ نہیں۔ ٹیچر آکھے پہ کل کاپیاں لکھ کے آنیاں جے، اینا کام چھٹیاں تو بعد میں ویکھنا جے تے چھٹیاں دے وچ کرنا جے۔ کدی کسے منڈے اگوں آکھیا ہوئے جی شیعہ تابع تابع۔
یہ مطلب ہے جنہیں تابع مشہور کیتا ہے تے شیعہ نہیں دسیا چھپا گیا نا تاں ہی لعنت ہے نا تو کیا بات ہے یار کی کرتے ہو میں پہنا لفظ شیعہ قرآن سے نہیں میں نے آدھا تابع نہیں چھپایا کیوں گیا وہ تو میں دس اصل ہو جائے وے کہ یہ تابع وے اے شیعہ جڑا لفظ شیعہ ہے اے نازل ہویا کہ نہیں ہویا کتھوں لوح محفوظ تو یہ مطلب قرآن لوح محفوظ تو اتریا تے لوح محفوظ تے بھی شیعہ لکھیا سی کہ نہیں سی لکھیا لکھیا اچھا وہ تو جبریل لے کے آیا ہے لے نازل بہی روح الامین والا قلبی کا انہیں پیغمبر دے دل تے نازل کیتی آیت شیعہ پیغمبر دے پھر دل چ آ گیا نا اور یارہ لفظ شیعہ دی گل کر رہے ہیں میں پہنا لوح محفوظ تے شیعہ جبریل لے کے آئے لفظ شیعہ نبی دے دل تے اتاریا سو تے پھر نبی دے منہ چو نکلیا تے ایتھے لکھیا ہے صاحب لایا جے 5 جے اللہ ایک جنہیں بھیجے ہیں لوح محفوظ 2 جتھے لکھیا ہے جبریل 3 جتنا لے کے آیا چوتھا نبی دا دل ہے جدوں تے نازل ہویا 5ویں نبی دی زبان ہے جدے وچوں نکلیا تے 6واں قرآن ہے مولوی جی اے 6 تھاں شیعہ پچ گیا تینوں نہیں پچدا تینوں سار اٹھاؤ میں پیانا اللہ نے لکھیا اللہ نہیں پچ لوح محفوظ تک پچ سمجھو پچ گئے جبریل لے کے آیا جبریل نو بھی پچ گئے نبی دے دل تے نازل ہے نبی دے دل چ بھی پچ گئے نبی دی زبان چ گئے نبی دی زبان چ بھی پچ گیا تے اج کل قرآن ہے تے قرآن چ بھی پچ گیا غصہ نہ کریں اے پچدا ہی کسے پاک تھاں ہے ہر تھاں اے لفظ نہیں پچدا اے شیعہ دا معنی تابع حضرت ابراہیم علیہ السلام نو دیا شیعہ چو بولو جی شیعہ سا لگے ہاں سی دسن تے لگے نے سانو دیواراں تے شیعہ کافر لکھن شیعہ کافر اساں توجہ دعائی نہ چلو کہ شیعہ قرآن دی لفظ ہے ابراہیم تے فٹے حضرت موسیٰ دا بھی ایک شیعہ سی اگر تو یاد نہ آیا ہوئے تو میں کرا دینا یہ سورہ مبارکہ قصص پڑھ دینا بس آیت تے زیادہ تر رکنا میں نہیں چاہتا کیونکہ پھر منزل بہت ہی دور نہ ہو جائے یہ سورہ مبارکہ قصص ہے اللہ فرماتا ہے داخل المدینہ علی حین غفلت من اہلہا فوجدہ فیہا رجلین یقتتلان سورہ مبارکہ قصص 4 آیت اللہ فرماتا ہے حضرت موسیٰ شہر میں داخل ہوئے 2 بندے جھگڑ رہے تھے 2 بندے لڑ رہے تھے کنے اے توڑی حیرت 2 میں کون سن اللہ فرماتا ہے ہاذا من شیعت ہی انہاں جو ایک اودا شیعہ سی کدا ہاں جی موسیٰ علیہ السلام دا شیعہ سی ترجمہ کرو یار ترجمہ شیعہ نہ آکھو اس نے بہتا پار پہ جا کا کہے تھے تابع سی واہ ہون سواد آئے ایک حضرت موسیٰ دا تابع سی ویسے قرآن چ کی لفظ لکھیا شیعہ ٹھیک اگے اللہ فرماتا ہے ہاذا من عدوی ہی جڑا دوجا سی نا وہ حضرت موسیٰ دا دشمن سی جے شیعہ سنی آپس وچ مخالف ہوندے تے اللہ فرماندا ایک موسیٰ دا شیعہ سی تے دوجا سنی سی جے اہل حدیث تے شیعہ آپس وچ مخالفت ہوئے اے متضاد ہون تے اللہ فرماندا ایک حضرت موسیٰ دا شیعہ سی تے دوجا او دا وہابی سی ایک شیعہ سی تابع تے ایک اہل حدیث سی نہیں ایک شیعہ سی تے دوجا تھوڑے بندے بولے نا نوجوان ایک بار تو منہ چکڈو یار قرآن ہے ایک شیعہ سی تے دوجا موسیٰ دا لے بھئی یا بندہ کسے نبی دا شیعہ ہوندا ہی تے جے شیعہ نہ ہوئے تے دشمن ہوندا ہی رکھ قرآن تے ہاتھ محمد دا شیعہ ہے کہ محمد دا دشمن ہے اور کل کنے بندے پہ لڑتے سن 2 ایک موسیٰ دا شیعہ دوجا موسیٰ دا دشمن اللہ فرماتا ہے فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَّتِهِ جو شیعہ تھا اس نے موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا
سن لو جی فاستغاثا استغاثہ اگر شیعہ بھی استغاثہ نو نہیں سمجھتے کسے مذہب وچ لفظ استغاثہ استعمال ہوندا ہوئے تو مینوں فون کرنا جے اور تسی یار امام زمانہ نو استغاثہ کرتے ہو کہ نہیں امام حسین نو استغاثہ یہ دا مطلب ہے استغاثے دا لفظ قرآن چ ہے استغاثہ کنے کیتا جڑا شیعہ سی یہ دا مطلب استغاثہ کرتے ہی ہونے جڑے شیعہ ہوتے میں صرف قرآن پڑھ رہا ہوں مدد کے لیے پکارنا کسی کو غوث سمجھ کر استغاثہ کرنا اس نے پکارا حضرت موسیٰ کو مار کھاندہ ہوئے گا شیعہ دشمن ماردہ ہوئے گا او سا کیا اے یا کیا ہوئے گا اے رہے آجے پنجابی یہی ہو سکتا اور یارہ جڑا مدد واسطے پکاردہ ہوئے یا تو آڑی گڈی پھسی ہوئے تو کی کسی نے پائی جی اتکالا بندہ مار کھاندہ ہوئے تو کی کسی نے آ پائی آ میں نے بچایا انہوں استغاثہ ہوندے وہ مار پہ کھاندہ سی شیعہ شیعہ کو آج دے مار پہ کھاندے مار پہ کھاندہ سی شیعہ اس پکاریا اس ہے کیا حضرت موسیٰ نو کوئی آکھے ہی ہوئے گا یا موسیٰ آکھا یا مولا بولو یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا کلیم اللہ وہ کچھ آکھا تو سوگا آکھا استغاثہ جو کی یا نبی اللہ یا رسول اللہ مثلا یا کلیم اللہ یا موسیٰ یا مولا مدد کنے مدد منگی شیعہ نے کدے کرو جدہ وہ شیعہ سی یہ مطلب جدہ کوئی شیعہ ہوئے وہ دے کرو مدد منگنا جائز ہے کنے بندہ سنیے میری گل اور جدہ انہیں کسے بیگانے کو منگی ہے کہ اپنے آقا کو منگی اپنے آقا کو منگی اے جننے بندہ ساڑھے مگر چڑھے نے اے مدد مانگتے نے تو گلا تے تاں کرے جے تیرے کسی تیرے بندے کو مانگے مدد منگی ہو جدے اسی شیعہ مدد کو مانگنے او سا کیسی یا موسیٰ مدد اسی آنے یا علی مدد منگی ہو ہے کہ اللہ فرماندہ فَوَقَذَهُ موسیٰ نے مکہ مار دیتا کنوں شیعہ نو کنے بندے میرے رویندے نے پہ کنوں ماریا مکہ دشمن نو مکہ اچھا مکہ ماریا اللہ فرماندہ ہے فَقَذَا عَلَيْهِ او مر گئے فوت ہو گیا مکہ نالی حضرت موسیٰ سے چھڑان لگے سب ورنہ خنجر مار دے چھری مار دے تلوار مار دے پتھر مار دے مکہ ماریا نے او کھرے کنجر اگے ہی مرن تے آئے اسی او مر گیا اٹیک نال مریا خوف نال مریا دل بند ہو گیا میں نہیں پتا باہر آلو مر گیا جدو بندہ ہی مر گیا بندہ چھڑان گیا ہوئے تو کوئی بندہ جدو کو مر جائے اگلی لڑائی تو مک جاندی ہے او میں نہ اگلی تو مک گئی نا حضرت موسیٰ دے گل پہ آ گیا قتل فرعون خلاف بندے سارے فرعونی خلاف حضرت موسیٰ انتہائی پریشان ہوئے تے فرماندے نے قال ھذا من عمل الشیطان انہو عدو مضل مبین اے لڑائی بھی ہوندی سی اے شیطان دا عمل ہے جتھے لڑائی ہوندی ہے شیطان فسادی لوگوں دے ذہن وچ کوئی وسوسہ پا دیندا ہے ایک شیطانی عمل سی جنوں میں روک دیتا تے شیطان بندے دا کھلا کھلا دشمن ہے جیڑے ویلے اینی گل کر لئی نے تے پھر اللہ نال گل کیتی نے بندہ مر گیا تو فرماندے نے قالا ربی انی ظلمت نفسی اے اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے میں نے اپنے نفس سے زیادتی کر دی ہے بسم اللہ لو جی شاہ صاحب ہوئے ہوئے یہ تو میں 54 منٹ پڑھ گیا 6 منٹ گھنٹے جو باقی نے ساری ٹھیک ٹائم سے آئے بسم اللہ لو جناب علی آؤ جی آؤ
तफसील का टाइम मुक गया। मैं हूँ नतीजा दें जी, जल्दी जल्दी नतीजा दे देना क्योंकि मैं टाइम देना। ये तो सारी गल याद है। मदद किन्ने मंगी है जी? शिया ने किदे कोलों? अपने आका कोलों, अपने मौला कोलों। उन्हें मदद की कीता ने आके मुक्का मारिया ते की बंदे का मुंह लाल हो गया कि मर गया? शुक्र है। अरे तुम याद है सारी गल। मैं शाह जी दे उन्हें गल भुल गया। बंदा मर गया, वो मारना नहीं सन चाहते तो मर गया। ये हजरत मूसा की गल शायान शान नहीं सी, उन्होंने स्टेटस के मुताबिक नहीं सी, स्टेटस के मुताबिक नहीं सी कि वो इंज करते। ये इनू असी गुनाह नहीं आते, हराम भी नहीं आते। वो की सी? वो असी तरके औला जेडे शिया तशरीफ फरमा रहे वो जानते हैं कि साडे मजहब एक खास मुकाम है जिन्हों गुनाह नहीं किया जाता, तरके औला किया जाता। उन्होंने मैं समझा देना। शाह जी भी तुहाडे मेहमान ने, मैं भी तुहाडा मेहमान। गर्मी बड़ी, कुल्फी खाना हराम तो नहीं? नहीं। पूरे वाले दे चौच खलो के असी दोवें चूपे लांदे होई आजू तानू कुल्फी दे वो विचों विचों कतरे डिगते हो, वो मेरी भी दाढ़ी ते लगे हो, अल्लाह माफी दे। ते शहर दे इत्थे ते तुसी कोलों गुजरो, तुसां की आखना? ओ भज, ओए भज, मोबाइल है ही की कर बैठे हैं असी? उस वे तुसा मोबाइल बना के ते अल्लाह चाहे तो साढ़े साहीवाल अपड़दिया चीचा बतरी उन्हें चढ़ गई होनी है सारी दुनिया। आ वेखो आ की पे करते जे, आ की पे करते जे। ये ते कोई जुर्म होवे तो साबित करो, किसी फिका च सजा होवे तो साबित करो। फिका जाफरिया च दी की सजा है कुल्फी खान दी? आंज करके पिया ना, आंज नहीं। मर्जी है साड़ी, जिवें मर्जी खाइए, कमीज भी साड़ी, मुछां भी साड़ियां, दाढ़ी भी साड़ी। ते जे अंज करिए तो इधर लग गई होवे ना कोई फिका हनफिया सजा है, ना कोई जुर्म है, ना कोई कोड़े ने। हराम है ही नहीं, गुनाह है ही नहीं। असल च गल वे भावें गुनाह नहीं, भावें हराम नहीं, भावें इस्लाम च सजा नहीं, उन जिथे करके कौम सानू समझती है तो जो असी है वहां सानू इंज करना नहीं सी चाहिए। बहुत शुक्रिया मौला तुहानू जज़ा देवे। ये साडे स्टेटस के खिलाफ है साडे। मैं होर मिसाल दे देना, तुसी सानू आ सेवियां लम्मियां होंदियां दुध च, वो सानू दे छड़ ते दुआले आप बह जाओ 8-9 खाओ जी खाओ। तुहाडे कोल रोटियां खानी होवे, तुहानू पता जिथे मौलवी जाकर रोटी खाए उत्थे 8-9 नाल उंज भी आ जाते। वो आंदे हाँ नहीं खानी तो नहीं खानी तो बाहर जाओ। वो दुआले बैठे होंगे ने नजर लाने वास्ते। हुण वो सेवियां ऐसी शायद है भी वो बंदा कलिया ही खा सकता है। वो इधरों चमची तो चाड़ी इधर डिग पैंदी नहीं, इधरों चाड़ी इधर डिग। की करिए? असा खानियां ते अजे हथ ना खाइए तो होर काम खराब हो गया। वो हराम नहीं। उंज तुसी हसदे हो पै, मैं इत्थे ही मुका देना। ਇਹਦਾ मतलब है ਜਿਹੜੀ गल तो हासा पै जाना वो स्टेटस वाले बंदे नूं नहीं करनी चाहिए। सदका जावा, सदका जावा, खुदा दी कसम अंबिया को अगर कोई ऐसा होया हजरत मूसा दे स्टेटस के खिलाफ सी, वरना वो अगे ही मुनकर सी, अगे ही नबी दा दुश्मन सी। जे मार भी छड़िया ते गुनाह कैसा? यार जड़ा अगे ही नबी दा दुश्मन सी मार दिता, फौरन अपने स्टेटस नूं मद्देनजर रख दिया इरशाद फरमाते रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फागफिर ली, या अल्लाह माफी दे दे, मैं मारना नहीं सी, मारना नहीं सी, वो मर गया। फरमाते फागफिर ली, माफी दे दे। फरमाया फागफर लहू, ठीक है। कमाल है भाई, तुसा सुनिया कि मैं शायद जल्दी कर गया, कुरान च भी जल्दी। फरमाया जान दो, फरमाया छड़ो पर जान दिता, कख भी नहीं होया, कख भी नहीं होया, चंगा कीता जे। ਇਹਦਾ मतलब शिया जो मदद वास्ते पुकारता ना अपने आका नूं, बहुत अच्छे टाइम ते बंद हुई है। एक साकी साहब ने सफदर साकी जानते हो, लाहौर दे ने सफदर साकी,
ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੱਦਿਆ ਮਜਲਿਸ ਤੇ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਦਾਦ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾਦ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮੋਟਰ ਚੱਲ ਜਾ, ਪਰ ਮੋਟਰ ਸੀ ਖਰਾਬ ਸੀ ਕੁਦਰਤੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਦਾਦ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਗਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੱਦ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੋਟਰ ਚਲਾ ਛੱਡਦਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ ਗੱਲ, आवाज आ रही है? नतीजा दिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मेरा ख्याल है टाइम दईए नतीजा दईए। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤਾਬੇ ਸੀ ਨਾ ਨਬੀ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਬੋਲੋ, ਯਾਨੀ ਸ਼ੀਆ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੌਲਾ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਭਲਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਗਲੇ ਭਲਕ ਵੀ ਇਸ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਬਾਹਾਂ ਟੋਂਕ ਕੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਮਲਾ ਐਡਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਭਲਕ ਫੇਰ ਕੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਭਲਕ ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਓਏ ਮਜ਼ਹਬੀ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੜਦਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਢਾਇਆ ਸੀ, ਆਂਦਾ ਯਾ ਮੂਸਾ ਮਦਦ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ, ਉਹ ਬਾਹਾਂ ਪੇ ਟੰਗਦੇ ਸਨ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਬਾਹਾਂ ਪੇ ਟੰਗਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਟਾਇਆ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਇਹਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋ ਥੱਲੇ ਆਂਦਾ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਸਾਜੇ। ਉਹ ਮੂਸਾ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਮਾਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਮਲਾ ਸੀ ਫੇਰ ਪਿਆਨਾ, ਦੀਵਾਨਾ ਸੀ ਫੇਰ ਪਿਆਨਾ, ਪਾਗਲ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਆਖਾਂ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਜਿੱਡਾ ਵੀ ਕਮਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਆਂਦਾ ਹੀ ਸ਼ੀਆ ਸੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਅਗਲੇ ਭੜਕ ਆਂਦਾ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਛੜਿਆ। ਮੂਸਾ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਓਏ ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਓਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਐਡਾ ਕਮਲਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਦਦ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਭੜਕ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ नतीजा दिया, शिया में 1000 कमी हो, जब मौला को पुकारा जाए मौला आ जाता है। सदका जावा, सदका जावा, सदका जावा। इस बंदे का यह तारफ हो गया कि जिथे लड़ता है, जिथे लड़ता क्यों है? बंदे आपस में सलाह की, ओदा मैं नतीजा देने लगा। कह लगे इन्हें जोगा नहीं, इन्हें नहीं, किसी ने सुनिया ही नहीं। मैं छड्डन लगा, इन्हें पंजाबी पे बोलना, इन्हें जोगा। जरा जो उर्दू खतीब होंगे ने विच विच कदी कदी पंजाबी बोल लेंदे ने। अज मैं शाह ही पैंदे सन, मैं पंजाबी का सहारा लैन लगा। ये तो एतजाज हसन भी वकालत करदे विच पंजाबी बोली है, बड़े बड़े लोग बोलते हैं। मैं तो सीधी पंजाबी पे बोलना। शहनशाह नकवी साहब किताबा पढ़ते सन, तो मैं जाके बह गया। उन्हें आख्या ये वो मौलवी है जो 10 मिनटा बाद उर्दू मुक जाती। ये वो मौलवी है, वो अंदर मैं कराची सदना चाहना, पर मैं सददा इस वास्ते नहीं, 10 मिनटा बाद उर्दू मुक जाती। मगरों मैं खलोता, मैं क्या मैं तो उर्दू च कोई 10 मिनट कढ़ छड़ना, तो तुम पंजाबी च मिनट भी नहीं कढ़ सकते। साड़ी अपनी जुबान। बंदे कहन लगे ये कल भी लड़िया सी, अज भी लड़िया। ये है इन्ने सदके जावा जी बूरे वाला शुक्रिया, इन्ने जोगा है नहीं। एक बंदा जरा सारी गल नूं जानदा सी ना, इधरों देखना, ओए हो सके इन्ने जोगा नहीं,
پتا جائے تے مگر کون ہے جڑا آ جائے. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. اے انہیں جوگا نہیں. پھر آکھو شیعہ انہیں جوگا نہیں. پیدا جڑا مگر آؤں نا او علیہ السلام ہے. قرآن دی قسم پوری دنیا ٹرمپ تو پہ ڈر دی ہے. ملک ایک ہے جڑا انہیں جوگا نہیں. نیتن یاہو تے ٹرمپ سلاح پہ کرتے ہیں. اے جڑے ہر وار لڑ پہ دے نے انہاں دے مگر کون ہے. کمال ہے. ایدہ مطلب ہے شیعہ جس دور میں بھی لڑا ہے اس سے پیچھے کوئی علیہ السلام ہوتا. جدوں شیعہ لڑتا ہے دے پیچھے کوئی نہ کوئی علیہ السلام ہوتا ہے. شاہ جی اس ویلے وقت آ گیا ہے کہ کر کے نہ سا تقریرہ لفظ شیعہ تے مجبور کر دیتا علماء نو پہ دسو شیعہ دا معنی کافر نہیں، شیعہ دا معنی تابع ہے. انہاں ہن شیعہ چھڑ چھڑے لفظ شیعہ چھڑ دیتا. وہ ہن سانو شیعہ نہیں آندے. پہلا آندے سن یہ شیعہ ایسے ہیں، شیعہ ایسے ہیں. لوگاں آکھیا ایک کام کیتا ہے زیادہ طارق جمیل صاحب نے اور انجینئر محمد علی صاحب نے. چلو انہاں آپس وچ گل کیتی. انہاں آکھیا اس ویلے پاکستان چ شیعہ کتھے کتھے نے. اور طارق جمیل آکھیا کدھرے بھی نہیں، یا تو ہے یا میں. جدا مانا شیعہ نے علی ہے وہ اسیاں شیعہ نے علی ایک ہی لگتے ہیں. ہن مولوی اتھے کر کے آ گئے نے کہ اے شیعہ نہ آکھو انہاں اس واسطے کہ شیعہ دا لفظ ٹھیک ہے تو انہاں تے لگتا ہی نہیں. ہن شیعہ آکھن لگ پے نے علماء. کل بیان پر میں پڑھیا ہے وہ سکا یہ جو شیعہ کہلوا رہے ہیں نا یہ شیعہ ہے ہی نہیں. شیعہ تو بڑا اونچا کام ہے. شیعہ ہونا تو تابع ہونا بڑی بڑی گل ہے. یہ تابع یہ کتنے تابع نے؟ وہ تو اسی تابع ہیں. یہ کوئی نہیں شیعہ. چلو الحمدللہ پاویں سانو شیعہ منن یا نہ منن ایک گل دا آرام ہو گیا ہے. یہ دس چھڑیا نے پہ شیعہ لفظ دا معنی کافر نہیں. شیعہ دا مطلب کافر تہاڈی خیر ہو. شیعہ دا معنی کافر نہیں، شیعہ دا معنی تابع ہے. وہ آندے نے تابع تے اسی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اسی صحیح شیعہ نہیں. وہ آندے نہیں شیعہ اسی شیعہ. چلو ٹھیک ہے جی کر لیا. اسی صحیح شیعہ نہیں. ٹھیک ہے تسی صحیح شیعہ ہو جو. حضرت نوح والے بھی تسی ہو جو، موسیٰ والے بھی تسی ہو جو. ہوں جا نواں لفظ کڈیا نے اتنے میں چھڑ دین لگا مصاحب شاعرہ پڑھنا ہے. یہ نواں لفظ ساڈے واسطے کڈیا نے اللہ دا فضل شامل حال رہا تو رہی میری زندگی. جے تے اے بھی نہ چھڑ گیا تو گل ہوئی. ہوں نواں لفظ کڈیا نے کہ یہ رافضی ہے. تو ہاں تو سنے ہی نہیں میرا خیال. تھوڑے تک پہنچ گیا کہ بلا نواں لفظ کی کڈیا نے رافضی. یہ رافضی ہے. یہ رفض کرتے ہیں روافظ ہیں. روافظ یہ رافضی ہیں. یہ مطلب شیعہ دا معنی قرآن چو مل گیا. انہاں کہنا شیعہ نہ آکھو کیونکہ پھر شیعہ قرآن دا لفظ ہے میں تابع ہے. یہ تابع ہے ہی نہیں، یہ رافضی نے. ہوں میں آج رافضی دا ترجمہ کر کے ایک 2-3 منٹ لگے 2 منٹ لگنے تو میں جا رہا. رافضی کنوں آندے نے؟ اب بچے دھیان نال سن. بچے تمہیں رافضی آکھنا نے، تمہیں رافضی آکھنا نے، تمہیں رافضی. جہاں تمہیں رافضی آکھے نا تو پیڑیا نہیں پینا. تھی سمجھ دو کھورے کیوں رافضی سنوا دے. میں دس رفض دا معنی ہے ترک کر دینا، علیحدہ ہو جانا. رافضی انہوں آتے ہیں جو الگ ہو جائے، کنارہ کشی اختیار کر لے، کسی کو چھوڑ دے. جیڑا ادھروں چھڈ کے انج ہو جاتا نا کسی نے انہوں رافضی آتے. سانو رافضی کیوں آخیا؟ کنارہ کش ہو گئے نے یہ چھڈ گئے. رافضی انہوں آتے ہیں جیڑا چھڈ جائے، کنارہ کش ہو جائے، ادھر ہو جائے. بس یہ پنجابی ٹھیک ہے. جیڑا اتوں ادھر ہو جائے. رکھ بھائی قرآن تے ہاتھ. اے اللہ لو اسی انج ہوئے ہیں، نبوت لو ہوئے ہیں، رسالت لو ہوئے ہیں، ولایت لو ہوئے ہیں، قیامت لو ہوئے ہیں، قرآن لو ہوئے ہیں. وہ آدھے نہیں. پھر سانو رافضی کیوں آخیا جی؟ وہ آدھے نے اے صحابہ تو کنارہ کشی اختیار کر گئے نے. اے صحابہ تو انج ہو گئے. صحابہ اتنے نے یہ انج ہو گئے. صحابہ اتنے ہوتے ہیں یہ انج ہو جاتے ہیں. صحابہ ادھر ہوتے ہیں ادھر ہو جاتے ہیں. صحابہ ادھر ہوتے ہیں ادھر ہو جاتے ہیں. یہ رافضی. یہ مطلب ہے آپ ہی من گئے ہیں، تو ہی طے کیتا ہے کہ جڑا صحابہ نبی تو نبی دی وجہ تو بندہ رافضی نہیں بنتا. بولو بولو. قرآن دی وجہ تو رافضی نہیں، قیامت دی وجہ تو رافضی. چھٹن لگا کیا کہ وجہ تو ہولی آدھے نا صحابہ جدو ہولی آدھے مینوں تکلیف آتی. نعرہ حیدری ایڈی اچھی آخنا جی کدی وجہ تو انج ہونے ہوں ٹھیک ہے نا. صحابہ دی وجہ تو لے بھائی اے قرآن تے فیصلہ مکتا ہے.
جے صحابہ تو بندہ کنارہ کشی اختیار کرے، صحابہ تو آنج ہو جائے، تیرا حفظی شکریہ کرنا، شکریہ جڑا صحابہ تو ادھر ہو جائے، یار آنکھو صحابہ تو ادھر کنارہ کشی چھڑ جائے، ادھر ہو جائے، جڑا صحابہ نو چھڑ کے، اے قرآن تے ہاتھی میرا تو آکھے صحابہ نو چھڑ کے ادھر ہو جائے اور رافضی ہوں ہے۔ قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس تو پوری زندگی حضرت علی نو صحابی منے یا نہیں منے؟ اسا جدو آکے علی اہل بیت ہے تو آکے نہیں صحابہ نے، اسا جدو آکے علی آل محمد سے تو آکے نہیں علی صحابی ہے۔ ان تیری مرضی ہے، ترازو ہی کو جا رکھی، یا انصاف کرنا تے کر، جڑا صحابی نو چھڑ کے ادھر ہو جائے اور رافضی ہوندہ ہے۔ آج جڑے جمل چ بندے علی نو چھڑ کے ادھر ہوئے سڑو گی سڑ، جڑے سفیر چ ادھر ہوئے لے ہو کون سڑ، جڑے نہروار چ ادھر ہوئے سڑو کون سڑ۔ جے علی نو چھڑ کے بندہ مسلمان رہ جاندہ نا تے باقی صحابیان بھی چھڑ کے پھر بھی رہ جاندہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ مومنین اکرام تشریف رکھیں۔ یہ تھے ہمارے واجب القدر امام قبلہ علامہ علی ناصر حسینی صاحب حافظ الحرا، جنہوں نے اپنے